میں ہوں قمر شیما، اور دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد باشانی صاحب۔ آپ برسٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو۔ برسٹر صاحب، آج ذرا پاکستان کی تھوڑی پولیٹیکل اکانومی پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستانی جو روپیہ ہے وہ تاریخ کی، جسے کہتے ہیں نیچے ترین جو سطح ہو سکتی ہے وہ پہ آ گیا، تقریباً 269 پہ بھی جا رہا ہے میرا خیال ہے۔ اوپن مارکیٹ میں 269، اور اس وقت انٹر بینک جو ریٹ ہے وہ 263 پہ کلوز ہوا ہے۔ اور ایک طرف یہ برسٹ سچویشن، اور دوسری طرف عمران خان ہے وہ دندنا رہے ہیں، ان کے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے۔ پچھلی عمران خان کی جب حکومت تھی تو وہ باقی لوگوں کو پکڑتے تھے۔ عمران ان کی اب یہ عمران خان نے خود ہی استعفے دے دیے ہیں اور وہ الیکشن چاہ رہے ہیں، تو اب ان کے لوگوں کو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے۔ ملک جو ہے وہ ایک مشکل کنڈیشن میں ہے اکنامیکلی، ویسے ویسے ہے۔ ٹی ٹی پی والے جو ہیں وہ حملے پہ حملہ کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں بیرسٹر صاحب، یہ کون ملک کو سنبھال سکتا ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ اس سارے پروسیس سے ہاتھ دھو سکتی ہے؟ کیا نیشنل لیڈرشپ اس طرح خاموش رہ سکتی ہے اور جھگڑ سکتی ہے، جبکہ آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ 3.5 پونے 4 ارب ڈالر رہ گئے ہیں سینٹرل بینک میں؟ ہاؤ ڈو یو سی دس، یہ ڈیولپنگ سچویشن، اور اس کا کیا وے آؤٹ ہے؟ الیکشنز وے آؤٹ ہیں، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، الیکشنز کے بغیر ہی گزارا ہونا چاہیے؟ جی سر۔ دیکھیں جی، یہ بڑا دلچسپ موضوع اٹھایا آپ نے۔ اس میں بنیادی طور پہ یہ سارے سوال آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ویری جو انٹرنلی جو کنیکٹڈ قسم کا ایک تھیم ہے۔ بیسیکلی آپ نے بات کی ڈالر کی، تو ڈالر کی جو کرنسی کی جو ویلیو اس وقت وہاں پہ ہے، یہ تو ایک بہت بڑی گرم قسم کی ایک ریئلٹی کو ریفلیکٹ کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کمپلیٹلی ناکام ہو گئی ہے ریئلٹی کو فیس کرنے میں۔ اب اس میں بات شہباز شریف یا عمران خان کی نہیں، چونکہ لوگوں کے حافظے کمزور ہوتے ہیں، بالکل درست ہے، لیکن اتنے بھی نہیں۔ 6 مہینے یا سال پہلے آپ یہ دیکھیں، یہی سچویشن وہاں پہ ہو رہی تھی کہ ڈالر تھوڑا اوپر جا رہا تھا تو اس طرف سے توپوں کے گولے برس رہے تھے کہ وہ جی ڈالر اوپر گیا، حالانکہ اس سے بہت ہی کم اوپر گیا تھا، تو یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ اس چیز کی واضح قسم کی نشانی ہے کہ اس وقت پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس میں عوام کے ساتھ ان کے اپنے رہنما بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہیں اور بہت بڑا فراڈ کر رہے ہیں۔ غالباً آپ کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ میرے خیال میں اسی موضوع پہ ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو ڈالر کا قصہ ہے، یہ اس پہ لوگ وائی ڈونٹ دے کم اپ کلین اور کلیئر اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں دیتے کہ اس میں ہمارا کتنا کنٹریبیوشن ہے اور کتنا نہیں ہے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے۔ تو اس صورت میں اگر آپ عوام کو بھوکے بھی مارے ہیں تو وہ بڑے امن اور سکون کے ساتھ آپ کے پاس بیٹھ کے، حالانکہ آپ کے پیٹ بھرے ہوں گے تو بھوکا مرنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن آپ اگر ان کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، یہ فراجولنٹ پالیٹکس ہے۔ اس کو فراجولنٹ پالیٹکس سمجھا جاتا ہے دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی جو ہے نا اس کا اگر کوئی اصول ہے۔ پہلی بات یہ ہے۔ اب یہ جس طریقے سے اب انہوں نے توپے کھولی ہوئی ہیں جی، وہ ڈالر یہاں پہ چلا گیا، جیسے انہوں نے خود اس کو ہاتھ سے پکڑ کے وہ رکھا، تو اس سے تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت بھی ہے تاکہ عوام کو کوئی شعور آئے، اور نیکسٹ الیکشن میں جو وہ آلریڈی طے کر چکے ہیں کہ ہم نے اپنے اس گرو کو ووٹ دینا ہے، یا اپنے اس پیر فقیر کو ووٹ دینا ہے، یا اپنے اس رہنما کو دینا ہے، اس کو وہ تھوڑا سا ریکنسیڈر کریں کہ یہ ہم اپنے ووٹس کے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو ڈالر کا اتار چڑھاؤ، خواہ وہ عمران خان کے دور میں ہوا اور اب ہوا ہو، اس کے پیچھے مین کیریکٹر کیا ہے، مین جو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، یہ سمجھانا لوگوں کو ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ جب مین ریزن سامنے آئے گی تو عوام خود یہ طے کر سکتے ہیں کہ اس میں قصور کس کا ہے۔ اب اگر آپ ڈالر اور ڈار کا آپس میں مقابلہ شروع کر دیں کہ جی ڈار صاحب آگے ڈالر کو روکیں گے، جی پہلے بھی روکا تھا انہوں نے، آپ نے سوشل میڈیا پہ اس طرح کے کومنٹس دیکھے ہوں گے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کی ذہنی پستی کس حد تک پہنچا دی گئی۔ جو پولیٹیکل الٹریسی ہے اور اگنورنس ہے، اس کی کوئی لمٹ پاکستان میں رہ گئی کہ نہیں؟ تو اس لیے تھوڑا سا میں اس کو کلیئر کرتا ہوں کہ یہ پالیٹیشین جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ اس کا حصہ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ میں بڑے بڑے
برین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نہیں پتا ڈالر جو ہے وہ کیوں اوپر جا رہا ہے. ظاہر ہے اس کی واحد میں آپ کو بتا سکتا ہوں ریزن جو ہے وہ آئی ایم ایف کی شرائط ماننے کی ہے. چونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اس کے ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے ان کی ساری شرائط مانے ہیں. ان کے ساتھ وہ ایک طرح کی کنسپیریسی ٹائپ جو ہے ارینجمنٹ میں ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، پاکستانی پالیٹیشینز اینڈ لیڈرز اسٹیبلشمنٹ دے آر ان کنسپیریسی ارینجمنٹ ود انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ. اٹس ناٹ لائک کہ جی وہ ایک ہی دن بیٹھ کے طے کرتے ہیں. مثلا انہوں نے ان سے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم جی یہ کرنسی کی ڈی ویلیویشن یا ویلیویشن کا مسئلہ کریں گے لازمی، لیکن ہم ایک دم تو نہیں کر سکتے کہ ہم اگر ایک دم کریں گے تو عوام تو ہمارے گلے پڑ جائیں گے، اس لیے اب ہمیں موقع دیں، ہم سٹیپ بائی سٹیپ کر رہے ہیں. اور یہ سٹارٹ ہوا تھا اس وقت جب عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف کے ساتھ اپنی ارینجمنٹ کا اعلان کر دیا تھا بڑے فخر کے ساتھ، اور بڑے تعصب سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے 8 مہینے ضائع کر دیے، ہمیں بہت پہلے یہ کر لینا چاہیے تھا. اب آئی ایم ایف ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو کہ اس کے اپنے اہداف ہیں جن کو آپ آبجیکٹیو کہتے ہیں، دے آر ویری ویری کلیئر. اس میں ان کو قطعاً کسی طرح کے کمپرومائز کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے تھوڑا سا ہمیں بھی چاہیے کہ عوام کو سمجھائیں کہ بھائی اس بات کو سمجھو کہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے اور یہ اپنے ووٹ بار بار خراب مت کرو. میں نہیں کہتا کہ عوام کو ووٹ کا بائیکاٹ کریں، میں کہتا ہوں کہ عوام جو ہے وہ نئے آپشنز پہ غور کرنا شروع ہوں اور اس کنسپیریسی کا حصہ نہ بنے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو ڈالر ہے آپ نے بات چھیڑ دی تو عوام ہمیں اگر سن رہے ہیں تو ان کی بات کو تھوڑا سا کلیئر کروں میں شارٹ میں، کہ یہ 1944 سے لے کے تو ڈالر جو ہے وہ ورلڈ ڈومینیٹنگ کرنسی ہے، جس کو آپ بریٹن ووڈز ایگریمنٹ کہتے ہیں، جس کے تحت 44 ملکوں نے مل کے تو اس کو جناب جو ہے ایک صدی پہلے کس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ایک طے کیا کہ یہ مین کرنسی ہے. اور اسی کے تحت اسی کانفرنس میں جو بریٹن جو نیو ہمشائر میں ہوئی تھی اس میں انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ یہ بنانے کا جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور ورلڈ بینک. اب انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اسی کانفرنس میں بنا جس میں ڈالر کو ایک بیسک کرنسی کے طور پہ مانا گیا. تو مانیٹری فنڈ کا یہ تھا کہ وہ اس چیز پہ نظر رکھے کہ دنیا میں جو کرنسی کی ویلیویشن اور ڈی ویلیویشن ہے اس کے کیا پرنسپلز ہیں، اور اس کو آج تک آئی ایم ایف چلا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج تک آئی ایم ایف جس ملک کو بھی کوئی قرضہ دیتا ہے اپنے پروگرام میں لاتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز آپ دیکھتے ہیں اس ملک کی کرنسی گرتی ہے. چونکہ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نے کرنسی کو ان نیسسریلی آرٹیفیشلی انفلیٹ کیا ہوا ہے، آپ کی کرنسی اتنی وقت رکھتی نہیں. ایک فیکٹر تو یہ دیکھ لیں کہ آئی ایم ایف کا ہے. دوسرا فیکٹر جو اجناس کی جو قیمتیں ہیں انٹرنیشنلی جو چیزیں آپ خرید رہے ہیں، ظاہر ہے کہ جن کے پاس ڈالر ہیں امریکی وہ جب اس حساب سے چیزیں اور سروسز اور گوڈز آپ کو فراہم کرتے ہیں تو اس حساب سے ظاہر ہے آپ کو ڈالر میں وہ خریدنا پڑتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ کی جو برآمدات ہیں وہ زیرو ہیں، جس کے نتیجے میں آپ کے پاس سے جو ڈالر آ نہیں رہا ہے کہیں سے. تو ڈالر آئے گا نا تو پھر آپ کی کرنسی میں اور اس میں کوئی توازن پیدا ہوگا اور آپ ادائیگیاں کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. تو یہ سارے فیکٹرز آپ ملا کے مجھے بتائیں کہ اس میں ڈار صاحب کا رول جو ہے وہ کہاں پہ بنتا ہے، وہ کون سی ایسی جو ہے وہ سٹرنگ ہے جس کو کھینچ سکتے ہیں، یا کون سا ایسا چمتکار دکھا سکتے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ نیچے جائے گا. یہ نیچے نہیں جائے گا، یہ اوپر جائے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ عوام کے ساتھ یہ فراڈ نہ کیا جائے. اگر آپ نے اپنے ملک کو بیچنا ہے، اس طرح گرو رکھنا ہے کہ جی آپ سب لم سلم شرائط مان رہے ہیں، آپ مہنگائی کے اوپر کوئی آرگیومنٹ نہیں کر رہے، چونکہ آپ کی حالت ایسی آ گئی ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک دورائے پہ پہنچ چکے ہیں، کراس روڈ پہ، کہ جہاں پہ اگر آئی ایم ایف کی شرائط آپ نہیں مانتے تو آپ ڈیفالٹ ہوتے ہیں، آپ کی اکانومی بیٹھ جاتی ہے اور آپ تاریخ کے ڈیپسٹ ترین میں بھی پرابیبلی 1971 کے بعد کے ڈیپسٹ ترین کرائسس کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر آپ مانتے ہیں تو آپ کو عوام کا پیٹ کاٹنا پڑتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ بالکل سامنے ہیں. لیکن آپ ان کے درمیان ایکسچینج دیکھیں کہ جو اقتدار میں ہیں وہ کہتے ہیں جی ڈار صاحب جو ہے وہ ڈالر کو سبق سکھا دیں گے، اور جو حزب اختلاف میں ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ان کی سازش اور نااہلی کی وجہ سے ڈالر یہاں گیا. دونوں سٹیٹمنٹس غلط ہیں.
اور دونوں عوام کے مفادات کے برعکس ہیں. اتنا ہی میں اس کے ڈالر کے حوالے سے میں یہی کہہ سکتا ہوں. تو اس کے ساتھ جو جڑی دوسری بات جی دوسری بات جو بری صاحب ہم جو دوسری بات کر رہے تھے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اصل میں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ جو انٹرنیشنل یہ ڈالر کو ہماری تو چیز نہیں ہے. ہم تو جاتے ہیں مارکیٹ میں جتنی ایکسپورٹ کریں گے اتنا ڈالر لیں گے. جو آپ نے انٹر سسٹم بتایا سارا کہ کس طرح جو ہے وہ برٹن ووڈ سسٹم کے ذریعے ایکسچینج ریٹ اور سارا طے ہوا. اب میرے صاحب جو امپورٹنٹ سوال ابھرتا ہے وہ یہ ابھرتا ہے کہ صرف اکانومی تو نہیں ہے، پولیٹیکل اکانومی بھی ہے. اس سے پہلے عمران خان حکومت ختم ہوئی تو تیل سستا کر کے چلے گئے. آئی ایم ایف نے کہا ایسے نہ کرنا، اور وہ کہا کہ ان کو تھا کہ اگلی حکومت آئے گی وہ تیل مہنگا کرے گی تو لوگ کہیں گے لوگ عمران خان نے تو کم کیا تھا، انہوں نے پھر زیادہ کر دیا. ایک چیز اب دیکھیں یہ بھی تو بس یہ تو جرم ہے نا. اس کو بالکل سیاست نہیں، یہ جرم کی حد تک ہے کہ اپنے سیاسی مفاد کے لیے اس کو آگے لے کے جانا. دوسری طرف جس دن سے وہ پاور میں آئے ہیں، پاور سے گئے ہیں نیشنل اسمبلی سے، وہ شور شرابے ملک میں کیا کیا نہیں انہوں نے کیا. ابھی بھی وہ پروونشل 2 اسمبلیاں بس کر دیں اپنی پاپولیرٹی بتانے کے لیے کہ میں کتنا پاپولر ہوں. 2 اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں. اب میرے صاحب غریب ملک پاکستان ہے، 170 ارب روپے کا تو صرف وہ ہونا ہے میرے صاحب الیکشن ہونے، اور اس کے لیے پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل اداروں سے پیسے مانگ رہا ہے. یہ جو طرز اور طور طریقہ ہے ایک تو، اور دوسری یہ بات کہ کیا واقعی پھر اب جنرل الیکشن ہو جانے چاہیے، کیونکہ عمران خان کہتا ہے مجھے وزیر اعظم بناؤ نہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو، میں ملک کی تباہ کر دوں، ختم ہی کر دوں گا ملک کو کیونکہ مجھے تم نے وزیر اعظم نہیں بنایا. اب یہ جو چیز ہے اور یہ جو ضد ہے اور یہ جو رٹ ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ کیونکہ اسمبلی کی مدت تو اس سال کے اکتوبر میں ستمبر میں ختم ہونی تھی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں کیونکہ میں وزیر اعظم نہیں رہا. یہ جو طرز عمل سیاست ہے اس کو کون ٹھیک کر سکتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ عوام کو بھی سوچنا چاہیے. تو یہ چیز اس کا کیا پھر حل ہے میرے صاحب؟ یہ کدھر جائیں گے ہم؟ ابھی وہ آج کہہ رہے ہیں کہ مجھے آصف زرداری مروانا چاہتا ہے، میرے خلاف اس نے پلاٹ تیار کیا ہے. جو نیا چیف منسٹر کیئر ٹیکر آیا پنجاب کا، وہ بیسیکلی آئے ہی مجھے قتل کروانے. دیکھیں جی، یہ جو آپ نے بات کی نا کہ اصل چیز تو پولیٹیکل اکانومی ہے، تو وہ میں نے جو پوری رام کہانی ڈالر کی سنائی، اس میں میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے جو لوکل سٹیپس ہیں، آل دو از انٹرنیشنل کرائسس، تو انٹرنیشنل اکنامک کرائسس یا اس کے آگے پیچھے ہونے سے ڈالر پہ جو اثر پڑتا ہے وہ اپنی جگہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی لوکل پالیٹیشنز کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں مثلا جو دوسری کرنسیز ہیں، کویت کی مثال لے لیں، انڈیا کی مثال لے لیں، کسی دوسرے ملک کی دیکھ لیں، کہ ان میں اتنا جو ہے وہ اوپر نیچے اس لیے نہیں ہو رہا کہ ان کی ایک سٹیبل اکنامک کنڈیشن ہے جو انہوں نے کریٹ کی ہے. اٹ ڈز ناٹ ہیپن اٹ سیلف. کسی بھی ملک کی ایک اکانومی کو اپنے طور پہ تو نہیں بہتر ہوتی نا، اٹ ہیز ٹو ڈو سم تھنگ ود پالیسیز. اب جناب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ پالیسیز کا نتیجہ ہے کہ آپ جو ہے چونکہ آپ کی پالیسی جھوٹ پر مبنی ہے تو آپ سچائی کو تسلیم ہی نہیں کر رہے. چونکہ جو چیز آپ 22 کروڑ لوگوں کے سامنے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جھوٹ ہے، تو پھر آپ کیسے جو ہے اس سے جو وہ کر سکتے ہیں؟ تو اس کی وجہ سے میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ان کی پالیسیوں کا ایک کنٹریبیوشن ہے جس کی وجہ سے ڈالر اوپر جا رہا ہے. چونکہ آپ ان چیزوں پہ توجہ دے نہیں رہے، اس کے بجائے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو واقعی کرائسس ہیں تو ابھی ریسنٹلی جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے کتنے بلین ڈالر کی جو ہے گاڑیاں منگوائی ہیں، نئی گاڑیاں؟ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے. ابھی جو ہے آپ نے بات کی کہ یہ جو 2 الیکشن ہو رہے ہیں ان نیسسریلی یا نیسسریلی، اس بحث کو ایک طرف رکھ کے، تو یہ جو الیکشن خود کریٹ کیے گئے ہیں ان پہ کتنے ملین ڈالر جو ہیں وہ خرچ کیے جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اللہ تللے جس کو آپ کہتے ہیں، جو عیاشیاں ہیں، چونکہ ایک سرکل ہے آف دا پیپل جن کے درمیان یہ سارا جو بھی آپ باہر سے پیسے لاتے ہیں یا اندر سے پیدا کرتے ہیں وہ انہی کے درمیان گھوم رہا ہے. تو اس میں وہ حکمران سارے جو ہے وہ حکمران طبقات میں شامل ہیں. یہ میں بارہا ذکر کر چکا ہوں کہ پاکستان میں ایک بھی پارٹی نہیں ہے سوائے چھوٹی موٹی 2-3 پارٹیوں کے جو کہ اقتدار میں حصے دار نہیں ہے when it comes to the benefits. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں سیریس نہیں ہے. آپ حل پوچھ رہے ہیں تو اس کا حل ظاہر ہے
کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تھرڈ قوت کی ضرورت ہے پاکستان میں، جو کم از کم اتنے بنیادی سوالات پہ، جیسے ڈالر کیوں اوپر نیچے ہوتا ہے، ہمارا اس میں کتنا بڑا جو ہے وہ کمی یا قصور ہے، اس میں اکانومی کا کتنا قصور ہے، اور یہ جو پاکستان جو ہے وہ دن بہ دن ایک گہری کھائی میں گرتا جا رہا ہے اور بالکل آن دا ورج آف کولیپس ہے، فائنینشلی اور اکنامکلی اور پولیٹیکلی بھی اگر آپ اس کو کولیپس نہیں کہتے، یہ تو بندوق کے زور پہ سیاست ہو رہی ہے بھائی دونوں طرف سے اس وقت، اور یہ ایسے لگتا ہے جیسے آئی بال ٹو آئی بال فوجیں کھڑی ہوتی ہیں سرحدوں پہ، اس طرح آپ کی اپوزیشن اور حکومت یہ مجھے قتل کرانے والا ہے اور میں اس کو قتل کرنے والا ہوں۔ تو یہ جو ہے ایک ایسی سچویشن ہے جو کسی وقت بھی خانہ جنگی کو ٹریگر کر سکتی ہے، چونکہ ایک طرف بھوک ننگ ہے، پاورٹی ہے، لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، مطلب جب آپ کی اکانومی رن نہیں کر رہی تو آبویسلی باقی چیزیں پس منظر میں چلی جائیں، اور دوسری طرف جو ہے آپ نے گنیں تانی ہوئی ہیں ایک دوسرے پہ، اور اب یہ جو سچویشن ہو گئی، میں آپ کو الیکشن کمیشن کی مثال دیتا ہوں کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن کو اس طریقے سے لات مار کے الگ کر دیا جو کہ ڈکٹیٹرز نے بھی نہیں کیا تھا۔ ہم کہتے ہیں نا ڈکٹیٹرز نے کانسٹیٹیوشن توڑ دیا، آپ مجھے بتائیں کہ اگر پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کی قدر ہو یا پولیٹیکل پارٹیز جو بھی ہیں وہ اس میں بلیو کرتی ہوں تو یہ جو پنجاب کی حکومت کے چینج ہونے میں کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ تھی، اس میں کیا کمی ہے؟ اس میں تو واضح طور پہ ہر سچویشن انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ آپ 2 آدمی ادھر سے دیں، 2 ادھر سے دیں، اس پہ اتفاق نہیں ہوتا تو یہ کریں، اس پہ نہیں ہوتا تو آخر میں وہ سارے آدمی الیکشن کمیشن کو دیں اور آگے الیکشن کمیشن جس کو چاہے نامینیٹ کر دیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس پہ آپ کی ملک کا سب سے بڑا لیڈر اگر یہ کہے کہ میں یہ نہیں مانتا، نہ یہ مانتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے، نہ یہ مانتا ہوں کہ اسمبلی کیا سلوشن پرووائڈ کرتی ہے، نہ یہ مانتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے کیا فیصلہ کیا، میں نے سپریم کورٹ میں جانا ہے تاکہ وہاں جا کے کسی جج کو ڈرا دھمکا کے یا اس پہ اپنا انفلوئنس اگر پہلے سے ہے، چونکہ بہت سارے جج باہر اظہار کر چکے ہیں کہ ہم انڈر انفلوئنس ہیں جی اس آدمی کے، تو وہاں سے کیا ڈیسیجن آئے گا وہ کانسٹیٹیوشنل ہوگا یا کیا ایسی چیز کو جج تک جانا چاہیے؟ اور یہ پورا جو ہیرا پھیری ہو رہی ہے، مینیپولیشن فار لاسٹ 3 months، اسمبلیاں توڑ رہے ہیں، نئے الیکشن کرا رہے ہیں، یہ ایک دن جو عدالت بیٹھتی ہے، آپ کو پتہ ہے ایک دن جو الیکشن کمیشن بیٹھ کے یہ چیز کی سماعت کرتا ہے اس پہ کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ ایک دن جو سپریم کورٹ بیٹھ کے تو اس طرح کے یوز لیس، میننگ لیس اور سینس لیس قسم کے مقدمات جن کو وہاں جانا ہی نہیں چاہیے وہ سنتا ہے تو اس پہ کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ اب اس بات کا یہ جواب دیتے نہیں تو کہتے ہیں جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو اور دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس سے بڑی مذاق کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ جو ملک اس طریقے سے اتنی عیاشیاں جس پہ ہو رہی ہیں اور اس طریقے سے پیسے جو ہیں وہ خرچ کیے جا رہے ہیں، اور اوپر سے جناب آپ کا مطالبہ لوگوں سے ہے کہ اور پیسے دو۔ یہ جو ابھی کابینہ نے میٹنگ کی جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم کفایت شاری اور بچت کر رہے ہیں، اس میں سیکریٹری آف ڈیفنس نے کیا کہا؟ اس نے یہی کہا نا کہ نہیں جی آپ ڈیفنس بجٹ کو ٹچ نہیں کر سکتے، اس میں کسی طرح کی کوئی کٹوتی نہیں ہو سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو روز قرضے آتے ہیں یا ڈالرز آتے ہیں اس میں سے کتنا پرسنٹ جو ہے وہ ڈیفنس کی مدعو میں جاتا ہے؟ ڈیفنس سے مراد صرف لڑائی نہیں ہے، اس میں آپ کی مراعات ہیں، ہاؤسنگ سکیمیں ہیں، آپ کی ٹرانسپورٹیشن، جو بھی بہت ساری چیزیں رکھ لیں۔ تو اب یہ کیا ہے کہ بنیادی طور پہ پاکستان کے جو ریئل مسائل ہیں ان کو کوئی ٹچ کر نہیں رہا، اور یہ جو آرٹیفیشلی کریٹڈ قسم کے مسائل ہیں، مثلا یہ جو جمہوریت کا بحران ہے، کانسٹیٹیوشن از ناٹ ورکنگ، کانسٹیٹیوشن کو دھکے دے کے کنارے کر دیا گیا ہے، وہاں پہ قوت کا استعمال ہو رہا ہے دونوں طرف سے، میں کہہ رہا ہوں ایک طرف سے نہیں۔ فار ایگزامپل یہ جو آدمی اریسٹ کیا ہوا ہے انہوں نے، اب اس پہ ظاہر ہے بہت دنیا جلی ہوئی ہے، چونکہ جس طرح کی باتیں انہوں نے کی اپنے وقت میں یا اپنے حالات میں جب وہ عروج پہ تھے تو وہ ظاہر ہے ایسی تھی، لیکن کیا یہ کسی دنیا کے ملک میں ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کسی آدمی کو اس طرح کی چیز پہ اریسٹ کر کے اس طرح تھانے میں پھینک دیں اور ان کی ایسی عجیب و غریب قسم کی شکلیں بنا بنا کے تو آپ ان کی پکچرز جو ہیں وہ فلوٹ کریں میڈیا پہ؟ تو اب یہ سچویشن ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے جناب کہ ابھی جو ہے وہ اس سے برا وقت آنا ہے۔
یہ آپ مت سمجھیں کہ یہ کوئی پاکستان جو ہے یا اس کی لیڈرشپ اس کو کوئی اس بحران سے نکال رہی ہے. مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اس بحران کو دن بدن گہرے سے گہرا ترین کرتے جا رہے ہیں، اور یہ بالآخر جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف جائیں گے، یا وہاں پہ پھر اسی طرح کا کوئی نعرہ آئے گا پہلے والا، میرے ہم وطنوں والا. لیکن یہ ہے کہ اس میں قطعاً ڈیموکریسی اور کانسٹیٹیوشنلزم جو ہے اس کے لیے کوئی سپیس باقی بچی نہیں. یہ بڑی آپ نے پریشان کن بات کی ہے برے صاحب، اور اس میں ساری بات وزن ہے کہ نہ تو ڈیموکریسی کے لیے اسپیس ہے اور نہ ہی کانسٹیٹیوشن کے لیے اسپیس ہے، اینڈ ورس از یٹ ٹو کم. اور اگر یہ سیاستدان نہ بیٹھے تو آج تو اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں اسٹے باہر رہنا چاہیے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہر چیز کی لمٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں آئی گاٹ پشڈ بائی یور آرگومنٹ سیریسلی کہ یہ اگر انہوں نے اس طرح چیزیں کی تو پھر اس کی پھر ایک اور پرائس جو ملک کو دینی پڑ سکتی ہے. اینڈ ان سیاستدانوں کی نا اتفاقیاں اور ضدیں جو ہیں وہ اس کا پیش خامہ ہے، اور وہ لگ رہا ہے کہ یہ اس طرف ہمیں لے کے جانا چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ برسر حامد باشانی صاحب. سر اٹس آلویز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو سر. بڑی بات. تھینک یو جناب، تھینک یو، آپ کا شکریہ.